صحافت آج کہاں کھڑی ہے؟ صحافت کو ہمارے ملک پاکستان میں ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے۔ کیا اس کو چوتھے ستون جتنی اہمیت حاصل ہے؟ یہ ہیں وہ سوالات جن کے جوابات اس پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر خضر حیات۔ یہ صحافت سے جڑے ہم سب لوگوں کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ اس دور میں ہر محکمہ صحافی کو بلیک میلر کے نام سے یاد کرتا ہے، لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ صحافت سے تعلق رکھنے والے اپنا قلم چند ٹکوں کی خاطر فروخت کر دیتے ہیں اور خود کو صحافت کا بادشاہ سمجھتے ہیں۔ کچھ صحافت میں کالی بھیڑیں ایسی ہیں جو صحافت میں آتے ہی اپنا بلیک میلنگ کا دھندا شروع کر دیتے ہیں، مگر اب ان جیسی کالی بھیڑوں کی بدولت صحافت جیسے شعبے پر داغ تو نہیں لگایا جا سکتا کہ سب صحافت سے منسلک لوگ بلیک میلر ہیں، اور یہ زیادہ الزام تمام محکمے کے ملازمین لگا رہے ہوتے ہیں، جب ان سرکاری محکموں کی کرپشن سے بھری داستان کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے تو ان کے خود معاملات لوگوں سے رشوت کے عوض چلتے ہیں۔ آپ باتیں صحافت کے متعلق سن لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے 14 اگست 1947 سے اب تک ملک کو صحافت کے شعبے سے منسلک لوگ ہی کھاتے آئے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی نہیں کہتا کہ ہر محکمے میں سب لوگ کرپٹ ہیں، بلکہ جس طرح ہمارے شعبہ صحافت میں کالی بھیڑیں ہیں، اسی طرح ہر محکمے میں کالی بھیڑیں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کالی بھیڑوں کی وجہ سے ہم سب لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں، لہٰذا صحافی برادری کو بھی چاہیے کہ اپنا ایک مقام بنائیں اور حق سچ کا ساتھ دیں، تاکہ کرپٹ لوگ آپ کے خلاف بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ صحافی برادری کو اب یہ ذرا دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ ہر آفیسر صحافت سے جڑے ہر شخص کو ذلیل کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ایک دور وہ تھا کہ جب صحافی کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، صحافی کو اب معاشرے میں کیوں حقارت سے دیکھا جاتا ہے؟ ذرا سوچئے گا ضرور۔ اپنے اپنے مفادات کی خاطر گروپوں میں تقسیم کرنے والوں نے ریاست کے چوتھے ستون کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ خدارا اب بھی وقت ہے صحافت ایمانداری اور عبادت سمجھ کر کی جائے، مظلوم کی آواز بنا جائے، غریبوں کو حق سچ کا ساتھ دیا جائے، امیروں کے آگے نہ جھکا جائے، اپنی قلم کی طاقت سے ظالموں کے آگے ڈٹ جانا چاہیے۔ عزت اور ذلت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، انسان نہیں۔ والسلام۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔